بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں 27 اکتوبر کے بعد جب سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بالآخر ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ جب سے وہ اپنے اس عہدے پر آئے ہیں بطور ڈی جی پچھلے سال اکتوبر میں بلکہ نومبر میں، تو اس وقت سے وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی تصویر بھی اخبار میں شائع ہو، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ درست اقدام تھا۔ اس حوالے سے جو معلومات اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کیا گیا عمران خان کے بیانیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، خاص طور پر وہ بیانیاں یا وہ الزامات جو عمران خان نے لگائے ارشد شریف کے قتل کے بعد، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ جھوٹ کا ایک ایسا بیانیہ مسلسل چلایا گیا جس کے بعد انہیں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کو بامر مجبوری یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب کسی بھی جمہوری ملک میں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ جمہوری نظام تھا، یہاں فوج کی مداخلت سے حکومتیں آتی اور جاتی ہیں، ایسے ملک کی آرمی جس پر پہلے ہی بہت سے دباؤ ہوں، اس پر یہ الزام لگا دینا کہ وہ بیرون ملک پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ کے قتل میں ملوث ہے، اور وہ جرنلسٹ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کا بیانیہ چلا رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا سنگین الزام ہوتا ہے، خاص طور پر عالمی سطح پر کہ جب کسی ملک کی ملٹری پر یہ الزام لگ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جمال خشوگی کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں قتل کیا گیا تو سعودی عرب جیسے ملک پر کس قدر دباؤ آیا، اور آج بھی محمد بن سلمان پر یہ الزام لگا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں براہ راست ملوث ہیں۔ تو یہ الزام جو ہے، اس الزام کے ساتھ پاکستان آرمی خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اور انہوں نے واضح طور پر وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی نے، کہ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ انکوائری کروائے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آئی ایس آئی کا جو آفیسر ہے اس کو تحقیقاتی ٹیم سے وڈرا کیا کہ ان پر یہ الزام نہ آئے کہ انہوں نے تحقیقات میں کچھ گڑبڑ کی ہے یا اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک رات پہلے فیصل واڈا، جو کہ عمران خان کے دستے راز سمجھے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ لانگ مارچ خونی لانگ مارچ ہوگا، اور اس کے دوران بدامنی ہوگی، تشدد ہوگا، اور جنازے ہی جنازے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ فیصل واڈا نے کہا۔ اور اگر خدا نخواستہ لانگ مارچ میں کچھ اس قسم کی گڑبڑ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لانگ مارچ تو اب بھی جاری ہے، تو کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی براہ راست الزام پی ٹی آئی یا عمران خان نے فوج یا آئی ایس آئی پر لگانا تھا۔ تو فوج نے یہ مناسب سمجھا کہ جناب ایک تو ارشد شریف کے قتل کے الزام کے حوالے سے وہ حقائق سامنے لائیں کہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا باہر جانے کا، کون کون اس میں ملوث ہے، وہ ساری تفصیلات اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ایک تو اس حوالے سے، اور دوسرا یہ پریمپٹیو موو تھی کہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اس لانگ مارچ میں کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کا الزام بھی فوج پر لگا دیا جائے، لہٰذا انہوں نے قوم کے سامنے حقائق رکھ دی ہے کہ یہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو لانگ مارچ کرتا ہے کرے ایز لانگ ایز اٹ از پیسفل، اور جہاں حکومت کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حکومت کی مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے آئین کے مطابق۔ یہ تو تھے وہ معاملات، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز عمران خان نے آئی ایس آئی کے 2
افسران کے نام لیے جنہیں پہلے وہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے. اس سے پہلے اعظم سواتی نے انہی دو افسران کے نام لیے، اگرچہ ان کے عہدوں کا نام ساتھ نہیں لیا اور پورا نام بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ فیصل اور فہیم، لیکن عمران خان نے تو کھل کر کہہ دیا کہ میجر جنرل فیصل حفیظ اور بریگیڈیئر سیکٹر کمانڈر فہیم احمد، یہ جو بھی ان کا نام ہے. اب جب عمران خان نے ان کا نام لیا اور پھر یہ کہا کہ تم کان کھول کر سن لو، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ میرے پاس بھی بڑے راز ہیں، تو یقیناً بطور وزیر اعظم آپ کے پاس تو راز ہوں گے، لیکن بطور وزیر اعظم آپ نے تو حلف لے رکھا ہے کہ جناب آپ ان رازوں کو قومی مفاد میں فاش نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ فاش کریں گے تو آپ کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. اور ویسے اگر آج بھی حکومت چاہے تو بہت سے ایسے سنگین مقدمات ہیں جو حکومت آپ کے خلاف درج کر سکتی ہے اور درج کیے جائیں گے، جن میں سب سے بڑا سائفر والا جو معاملہ ہے وہ ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان کے اس بیان کے بعد بھارت میں میڈیا میں ایسے لگتا ہے کہ جناب ایک جشن کا سما ہے. ہولی کے بعد ایک اور ہولی وہاں پر ہے، اور یہ ہولی وہ تو رنگوں کا تہوار ہے. یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے کہ جب عمران خان نے آئی ایس آئی کا یا آئی ایس آئی کے افسران کا نام لیا تو پہلی ویڈیو میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں کی ایک اینکر نے کہا کہ آئی لو یو عمران خان، آج آپ نے ہمارے دل جیت لیے کہ آج آپ نے آئی ایس آئی کا اصل چہرہ دکھا دیا، جو کہ ہم برسوں کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی یہ کرتی. یعنی وہ بیانیاں جو کہ بھارت کا ہے وہ بیانیاں اب عمران خان استعمال کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ آئی ایس آئی کے خلاف. کس کے خلاف؟ پاکستان فوج کے خلاف. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایس آئی از پارٹ آف آرمی. تو یہ وہ صورتحال تھی جس کے تحت ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا پڑا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فوج عمران خان کے ٹریپ میں آ گئی، اور کچھ لوگ میرے جیسے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر عمران خان فوج کے ٹریپ میں آ گئے، کیونکہ ادارہ یہ سمجھتا تھا کہ اب وہ مزید اپنے بیانیوں کو تیز کریں گے. وہ ریڈ لائنز تو عبور کر رہے ہیں، اور ایک ایسی ریڈ لائن عبور کریں گے جس کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ جیک برانچ ہوتی ہے، ایک جو لیگل برانچ ہے جی ایچ کیو کی، فوج کی، اس کے تحت مقدمہ درج کروایا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں منظور پشتین جو کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے لاہور میں، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کسی آرمی آفیسر کا نام تک نہیں لیا، اور ان کے خلاف پنجاب حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرا دیا. دوسری جانب لاہور میں ہی بیٹھ کر ایک اسی ملک کا سابق وزیر اعظم، ایک سیاسی جماعت کا قائد بیٹھ کر دو افسران کے نام لیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جی آپ ان معاملات میں ملوث ہیں، آپ نے اس کو برہنہ کیا، آپ کسٹوڈیل ٹارچر کے ذمہ دار ہیں. ایک ایسے الزامات جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو کیا بحثیت دیکھیں، یہ دونوں افسران پاکستان کے شہری بھی ہیں، اور اگر یہ اپنی عزت خراب ہونے پر یا اپنے اوپر الزامات لگنے پر وہ آئین کے تحت، قانون کے تحت کوئی کارروائی کرتے ہیں یا کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے ادارے سے کہ جناب ان سے پوچھا جائے ان کے پاس کیا ثبوت ہے، ثبوت سامنے لے. اب عمران خان کو تو بہت سے ثبوت دینے ہیں. ایک تو انکوائری کمیشن میں یہ بتانا ہے کہ انہیں کس نے بتایا تھا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا ثبوت انہوں نے ان افسران کے خلاف دینا. تو عمران خان اپنے آپ کو اس میں کوئی شک نہیں تاریخ بند گلی میں داخل کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو دن میں آرمی چیف کی نام کا یا تقرری کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طرح جھاگ کی طرح ان کا سیاسی بیانیہ بیٹھ جاتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے سینئر رہنما اب پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مناسب وقت بھی جلد آ جائے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.